الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله صلاته وسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الذين قاموا بنصرة دينه القويم وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمادی الثانی شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عرس کا یہ مہینہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات اقدس خصوصی طور پر اگرچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جمیع صحابہ جنہوں نے زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت پہ ان کو موت ہوئی، وفات پائی، اللہ عز و جل کے فضل اور کرم سے سب کے سب جنتی ہیں۔ اب جس طرح سے عقائد باطلہ کو پھیلانے والے لوگ اپنا کام گاہے بگاہے لوگوں کے ذہنوں میں وساوس ڈال کر وسوسوں کو ڈال کر کرتے رہتے ہیں، تو ایک تازہ سا وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کی شکل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا بیان فرما دیا نام لے کر، وہ تو قطعی جنتی ہیں، اور جن کا نام نہیں لیا، نام لے کر جن کو جنتی ہونا نہیں کہا گیا، تو ہو سکتا وہ جنتی ہوں، ہو سکتا نہ ہوں۔ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر برے عقائد کو، جو شیطان ہے اس کی واردات کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے پہ ڈائریکٹ حملہ کرے۔ شیطان کا واردات کا اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا اپنا بنے، اپنا بن کے اپنے کی طرح کی گفتگو کرے، اور گفتگو کرتا ہوا اس طرح سے دودھ کی بوتل کے اندر شراب لا کے ہمیں پلائے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم شراب بھی پی لیں۔ تو شیطان کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، فقط یہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نیکی سے وہ روکے، وہ نیکی کرنے بھی دیتا ہے۔ کئی مرتبہ اس چیز کو میں مثالوں کے ذریعے سے عرض کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ محفل پاک ہے، اور محفل پاک ہر بندہ ظاہری بات ہے ایک اچھی نیت کے ساتھ، قربانی ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب شیطان یہ نہیں کرے گا کہ ہمیں محفل سے روکے، شیطان یہ نہیں کرے گا ہمیں قربانی سے روکے، وہ ہماری نیت کو خراب کر کے خالص لوجہ اللہ، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہمیں محفل یہ جو بھی عبادت ہے زندگی میں وہ کرنی چاہیے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ ہمیں نماز بھی پڑھوائے گا، روزہ بھی رکھوائے گا، محفلیں بھی کروائے گا، قربانیاں بھی کروائے گا، زکاتیں بھی دلوائے گا، لیکن ہماری نیت خراب کر دے گا، جس سے کیا ہوگا کہ ہم کام بھی کریں گے، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو شیطان کا فقط واردات کا انداز جو ہے وہ یہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بالکل مقابل آ کے کھڑا ہو جائے، نہیں جی تم غلط طرف ہو اور میری طرف ٹھیک ہے اور اس طرف آ جاؤ۔ تو جس طرح سے دیکھیں، شیطان صرف جنات کے اندر نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آخری صورت جس میں ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شیاطین سے پناہ مانگتے، من الجنتی والناس، آخری الفاظ ہیں،
ہمیں ہر قسم کے خناس، ہر قسم کے جن، ہر قسم کے شیطان کے وسوسے سے بچا۔ وہ شیطان جو وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں جو ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، فقط جن نہیں ہوتے جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب اعتراض تو یہ ہے کہ جی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو جنتی ہونا ہے، وہ جس کا حدیث پاک میں حضور نے نام لے کے بیان کر دیا، وہ جنتی تو ہو گئے قطعی۔ بقیہ کے بارے میں شک ہے، ہو سکتا ہے وہ جنتی ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، یہی ہمارا ذہن ہے، نہیں جنتی تو ہوں گے، لیکن وہ قطعیت، وہ یقینی بات نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ واردات ہے۔ میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، سیدھا میرے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے۔ آپ اگر اس کو نکال کے دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک میں سے نکال کے ابھی اپنے پاس موبائلوں میں نکال لیں قرآن پاک، جو میں عرض کروں اس کے مطابق بھلے دیکھ لیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ حدید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اللہ عز و جل اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ فرمایا کہ وللہ میراث السماوات والارض، بندہ مال و دولت اسی لیے جمع کرتا ہے کہ مجھے مستقبل میں کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم مال ہے تمہارے پاس، یہ اصل میں حقیقت میں میراث اللہ کی ہے۔ زمینوں کی میراث ہو یا آسمانوں کی میراث ہو، سب اللہ کی ہے۔ جب چیز اللہ کی ہے، تم اللہ کے ہو، تمہاری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور آخرت میں اسی نے کام آنا ہے۔ بقیہ جو ہمارا مال و دولت ہمارے پاس ہوا، وہ جو ہم مرنے کے بعد فوراً وہ وراثت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے اپنے ہی وارثین جو ہوتے ہیں وہ اسی مال کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے تجھے دیا۔ اب دینے کے بعد اگر تم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو تمہیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا وہ برابر نہیں ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے فتح کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ عز و جل کی راہ کے اندر جہاد کیا۔ اب فتح کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، مشہور یہی ہے کہ فتح مکہ اس سے مراد ہے، لیکن تبری کے اندر آپ دیکھیں تو 3-4 مفسرین، امام سیدنا امام المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہ کے 3-4 شاگرد اسی بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو بھی اللہ عز و جل نے فتح مبین قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو فتح اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو بھی فرمایا، تو صلح حدیبیہ مراد ہے۔ چلے صلح حدیبیہ ہو یا فتح مکہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان جو لائے ہیں اور جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں، خرچ کرنے میں برابر نہیں، یا فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، یہ دونوں خرچ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں برابر نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ہو یا فتح مکہ ہو، اس سے پہلے اسلام بڑی مشکل میں تھا۔ جب مکہ میں تھے تو پھر تو حالات ہی کچھ اور تھے کہ ہر بندے کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تبلیغ بھی نہیں کرنے دی جا رہی، جو مسلمان ہو گیا چھپ کے اس کو بھی تکالیف، اور ان پہ پہاڑ تکالیف کے۔ یہاں جب مدینہ طیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر بھی کچھ حالات سازگار نہیں تھے، انہوں نے کافروں نے ہم پیچھا نہیں چھوڑا مسلمانوں کا۔ پھر جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہو گئی، پھر جنگ خندق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے کے جانے لگے تو انہوں نے عمرے کے لیے نہیں جانے دیا، صلح حدیبیہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے حالات بڑے خطرناک تھے، صلح حدیبیہ جب ختم ہوا تو پھر اس کے بعد حالات بڑے سازگار ہو گئے۔ اب جو مشکل وقت ہے اس وقت، اور جب پتہ ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہم پہ تکالیف آئیں گی، اس وقت جو ایمان لا رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اس کا مقام و مرتبے کی طرح کا کوئی نہیں، کہ اس کو پتہ ہے کہ میں ایمان لاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی، اس بندے کو پڑتی ہے اور یہ مومن ہے اس وجہ سے، میں ایمان لاؤں گا تو مجھے بھی پڑے گی، اور پھر بھی ایمان وہ لے کے آ رہا ہے، تو اس کا تو کمال ہے نا ایمان لانا۔ اور جب پتہ چل گیا کہ ہم بڑے پاور میں ہیں، ہمارے پاس اتنی فتوحات ہیں، اتنے ایریے تک ہماری جو حکومت بن گئی ہے، اب ایمان لانا تو ظاہری بات ہے اس کے اور ایمان لانے میں، اس کی ایمان لانے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے ایمان لانوں میں فرق ہے، فرمایا کہ وہ خرچ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، یہ خرچ کریں گے تو ثواب وہ نہیں ملے گا، کتنا دے گا وہ اس کی مرضی ہے لیکن وہ نہیں ملے گا۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، جس طرح سے آج صحابہ کے خلاف بھونکنے والے ہیں اس وقت بھی تھے، منافقین اس وقت بھی تھے، یہ سورہ منافقین نازل اسی بارے میں ہوئی ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہی تو بولا تھا،
عبداللہ بن ابی نے صحابہ کرام کے خلاف ہی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم نے پاور پائی تو ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہی تو اس نے بات کی تھی. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے سورہ منافقون کے اندر. آپ مکمل منافقون سورت پڑھ کے دیکھیں, یہی روداد ہے ساری کی ساری. تو صحابہ کے خلاف اس وقت بھی لوگ تھے, تکلیف تھی ان کو, اور صحابہ کی شکل کے اندر اور صحابہ کے روپ کے اندر بہروپیے بن کے ساتھ میں گھوم رہے تھے. تو وہی کام آپ بھی صحابہ کرام کی ذات پر, تو کوئی صحابہ کی ذات پر کلام نہ کرے. اللہ نے جس کو جتنا اجر دینا ہے, جتنا ثواب دینا ہے, وہ اس کا کام ہے, تمہارا نہیں, ہمارا نہیں. ہم تقسیم کاری کرنے والے نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ثواب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے سب کے ساتھ حسنا کا وعدہ فرمایا ہے. میں حسنا کی تفسیر بھی قرآن سے بیان کروں گا, حدیث کی طرف ہم جائیں گے ہی نہیں, صرف قرآن میں رہیں گے. قطعی بات کریں گے کہ صحابہ سارے جنتی ہیں. ان کو جو شکوک و شبہات ہے کہ فلاں حدیث میں اگر بیان ہو تو جنتی ہوگا, جو عشرہ مبشرہ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے, جو بیعت رضوان والے جنتی ہوں گے, ہم سب صحابہ کو قرآن سے ثابت کریں گے. آپ حدیث کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ سب صحابہ کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت کریں گے. اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر. اب کسی کے ذہن میں دیکھیں, معصوم ہمارے نزدیک اللہ عز و جل کے انبیاء اور اللہ عز و جل کے فرشتے ہیں, ان کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی ازواج مطہرات اگر معصوم نہیں, آپ کی بیٹیاں معصوم نہیں, آپ کے بیٹے معصوم نہیں, تو پھر دنیا میں کوئی معصوم نہیں. ٹھیک ہے, کوئی معصوم نہیں ان کے علاوہ. صحابہ معصوم نہیں. اب ظاہری بات ہے, معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ہونا ناممکن ہو, ممکن ہی نہیں, امپاسبل, ہو نہیں سکتا. تو جو صحابہ کرام ہے وہ معصوم نہیں, تو اس کا مطلب ہے ان سے ہو سکتا ہے. تو اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہوئی, کوئی گناہ ہوا, تو ایسی صورت میں کسی کو زبان درازی کا موقع ملے تو اللہ سے نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر, جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے, اسے پتہ ہے. اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو, اس کے باوجود اللہ عز و جل نے تمہارے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے, لہٰذا تم لوگوں کو زبان درازی کا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے بیان فرمایا, سورہ نساء, اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. فرمایا کہ وہ اب جہاد ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اب تو ایک فوج ہے, اور جب جہاد کی باری آئے گی تو فوج ظاہری بات ہے وہ ٹرینڈ ہے, اسلحہ کیسے چلانا ہے اور کیسے جنگ کرنی ہے وہ سارے ان کو چیزیں آتی ہیں, تو وہ کریں گے. ہم عام عوام تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسلحہ ہے اس کو اٹھا بھی نہ سکیں, اور اس کے کسی بٹن کا بھی نہ ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح لوڈ کرنا اور کس طرح چلانا ہے. وہ تو بڑی دور کی بات ہے ہم دشمن کو ماریں. تو پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نفیر عام ہوتی تھی. نفیر عام کا مطلب ہے کہ جب جہاد کا موقع آیا تو سب کو کہا جاتا تھا, اعلان ہوتے تھے گلیوں میں کہ بھئی جہاد کے لیے مسلمانوں کی, مجاہدین کی ضرورت ہے, آؤ. بچے معذور میں نبینے ہوں, لنگڑے ہوں, بیمار ہوں, جیسے بھی ہو, عورتیں, بوڑھے, ان کو نہیں اجازت تھی, ان کو معاف ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جوان ہیں سارے کے سارے ہیں. نفیر عام ہوتی تھی. اب ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو ٹھیک ہیں, بیمار نہیں ہیں اور اہل ہیں جہاد کے, جا سکتے ہیں جہاد میں, اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ سستی کر لی, نہیں گئے جہاد میں. تو اللہ تعالی شاہ فرماتا لا یستوی القاعدون من المؤمنین, مومنین میں سے جو جنگ سے بیٹھے رہے, فرمایا غیر اولی الضرر, بیماری کوئی نہیں, عذر کوئی نہیں, بغیر کسی عذر کے, بغیر بیماری کے بیٹھے رہے, جنگ میں نہیں گئے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ. فرمایا یہ برابر نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جو جہاد کرنے کے لیے, کیونکہ مجاہد اپنی طرف سے اپنی جان پیش کر چکا ہوتا ہے. جنگ میں گیا نہیں, وہ شہید ہوا, واپس آ گیا, لیکن اپنی طرف سے جب وہ جنگ میں چلا گیا تو یوں سمجھیے نا اپنی جان اس نے پیش کر دی. پھر اللہ عز و جل نے اس کو قاضی واپس کر دیا, شہادت کا مرتبہ نہیں دیا, وہ الگ بات ہے. تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اپنی جان اسلام کے لیے. ہم یہاں پہ دعوے وغیرہ بڑے کرتے ہیں, باتیں وغیرہ بڑی کرتے ہیں, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی جان دے سکے اسلام پر. ہم میں سے کوئی نہیں ہے, واللہ نہیں ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ زبان پہ دعویٰ ہے, بس اس کے اندر نہیں ہے, اس سے نیچے نہیں جاتا. تو وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہی جذبے تھے جنہوں نے جہاد کیے اور جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برابر نہیں ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم, جنہوں نے اپنی مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. علی القاعدین,
ان پر جو جنگ سے بیٹھے رہے، جنگ میں نہیں گئے، درجتاً ایک درجہ وہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر اللہ عز و جل نے ریپیٹ فرمایا کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے دوسرے صحابہ کو درجہ ایک بلند دیا ہے، تو ان کا مقام، فرمایا جو مقام ہو وہ میرے نزدیک ہے۔ رہی یہ بات کہ ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ، تو وہ سب صحابہ کے ساتھ، کلن سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، قائدین پر یعنی بیٹھے ہوئے لوگوں پر، اللہ عز و جل نے اجر عظیم کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب ہم نے دونوں آیتوں کے اندر یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب صحابہ کے ساتھ، کوئی بھی نہیں چھوڑا، سب کے ساتھ اللہ عز و جل نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب ہم نے حسنہ کی تفسیر دیکھنی، یہ کیا ہے؟ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے جو ہے وہ ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورہ انبیاء کی آیت کریمہ۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں، فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فرمایا تم، یہ کفار مشرکین سے بات ہو رہی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی تم بھی جہنم میں جاؤ گے، ان بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا کہ انتم لہا واردون، تم اس جہنم پہ پیش کیے جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، فرمایا اگر یہ تمہارے خدا ہوتے تو جہنم پہ پیش نہ ہوتے، یعنی ظاہری بات ہے خدا جہنم میں کیا کام خدا کا، اور خدا ہوگا تو خدا کی پیروی کرنے والے جنت میں چلے جاتے ہیں، تو خدا کیسے جہنم میں جائے گا؟ خدا نہیں ہو سکتا جو جہنم میں جائے۔ تو فرمایا کہ تم اور تمہارے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے جہنم میں جائیں گے، لہٰذا جو ہے وہ تم ان کی پوجا چھوڑ دو۔ اچھا، اب کفار نے اعتراض کیا، انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا جی اچھا آپ کہتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں ہم وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، کیا پھر عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی، تو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ سارے اگر جہنم میں جائیں گے تو پھر تو عیسیٰ بھی جہنم میں جانے چاہیے، پھر عزیر بھی جہنم میں جانے چاہیے۔ یہ کفار کی طرف سے یہ اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، فرمایا وہ جن کے لیے ہماری طرف سے جنت لکھ دی گئی ہے ان کے لیے حسنہ ہے۔ اب وہ جو صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مقام پر ارشاد فرمایا کہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب صحابہ کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا، یہاں ان انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ لکھ دی ہے۔ ہم 4 ماہ کے پیٹ میں تھے، فرشتہ آیا ہمارے ماں کے پیٹ میں، تو ہمارے میں روح ڈالی اس نے، اور ہمارا رزق لکھا، ہماری موت لکھی، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہماری موت لکھی۔ 2 اور باتیں، شقی اور سعید ہونا ہمارے پیٹ میں فرشتہ اس ٹائم لکھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور لکھنے کے بعد ہمارے گلے میں لٹکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ لیتے ہیں ہمارے گلے میں، ہم نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک میں ہے کہ ہمارے گلے میں لٹکا گیا۔ فرشتہ لکھ گیا ہمارا شقی ہونا اور سعید ہونا۔ شقی کا مطلب کیا ہے؟ بدبخت، اور سعید کا مطلب کیا ہے؟ خوش بخت۔ اب خوش بخت بدبخت کا مطلب کیا ہے کہ جی دنیا میں اس کو دولت مال یہ سب چیزیں نہیں، یہ آخرت کے اعتبار سے خوش بختی اور آخرت کے اعتبار سے بدبختی ہے۔ جو آخرت میں نجات پا گیا وہ خوش بخت ہے، جو ایمان لے کے گیا یہاں سے وہ خوش بخت ہے، اور جو آخرت میں نجات نہ پا سکا، دنیا میں بھلے اس کے پاس دنیاوی مال و دولت بہت سارا تھا، آخرت میں اگر وہ نجات نہ پا سکا تو اس کے لیے بخشش نہ ہوئی، جہنم میں وہ چلا گیا، تو وہ شخص جو ہے وہ بدبخت ہے۔ ہمارے ماں کے پیٹ میں اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتہ آ کے لکھ گیا۔ اب حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک کے آگے تسلسل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، آخر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو کے مرتا جہنم میں چلا جاتا ہے۔
کئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی برے اعمال کرتے رہتا ہے، اور برے اعمال کرتے کرتے اور آخر عمر میں ایمان لے آتا ہے، مومن ہو کے فوت ہو جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں ہمارے یہ پیدا ہو کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ ہم میں سے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، تو ہمیں مجبور کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ عز و جل کی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے، اس نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر صبح اتوار ہے، صبح چھٹی ہے، میں ابھی لکھ دوں کہ صبح چھٹی ہے، تو کیا یہ میرے لکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ مجھے پتہ ہے اس وجہ سے میں نے لکھ دیا، تو میرے لکھنے نے تو چھٹی کرنے کو مجبور نہیں کیا نا۔ آگے پیر کو مجھے چھٹی ہے، پیر کو 25 ہے، پیر کو مجھے چھٹی ہے، ٹھیک ہے، کائٹ ڈے ہے، اس دن مجھے چھٹی ہے۔ اب میں آج لکھ دوں کہ جی پیر کو مجھے چھٹی ہے، تو کیا یہ میرے لکھنے کی وجہ سے چھٹی ہوئی ہے؟ چھٹی ہونی تھی، مجھے پتا تھا، میں نے لکھ دیا پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ عز و جل کا علم ہمارے تو یہ یقینی نہیں ہے نا، ہمارے تو ایک خیالات ہیں، لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، یقینی علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ عز و جل کا علم یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقینی علم سے جانا کہ ہم کیا کریں گے مستقبل میں، وہ جو کریں گے اس کے مطابق یہ بندہ جنت میں جائے گا، جنتیوں والے اعمال کرے گا یا جہنمیوں والے اعمال کرے گا، اختیار ہمیں دونوں کا ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، اور وہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم، وہ جن کے لیے یہ گزر چکا، پہلے ان کی ماؤں کے پیٹوں میں اللہ نے لکھ دیا یہ جنت میں جائیں گے، فرمایا لہم الحسنی من الحسنی، فرمایا ان کے لیے میری طرف سے حسنہ ہے۔ اب پھر حسنہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم تو جہنم کی بھنک بھی نہ پائیں گے۔ یہ حسنہ والے ہیں جن کو اللہ حسنہ دے گا، فرمایا کہ وہ جہنم سے دور ہوں گے، جہنم سے دور ہوں گے تو جہنم، فرمایا جہنم کی بھنک بھی نہ پائیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، یہاں دنیا کے اندر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے، ایسا ہے نا، اللہ عز و جل چاہتا ہے ہمیں ملتا ہے۔ ہم بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خواہش ہوتی ہے ہماری کہ یار یہ جو ہے مجھے مل جائے چیز، لیکن خواہش ہی رہ جاتی ہے، اللہ چاہے گا تو مل جاتی ہے، لیکن نہیں چاہے تو ہمیں نہیں ملتی، ہم ساری زندگی اس خواہش میں چلتے رہتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت والے دن جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا۔ یہاں دنیا کے اندر جو اللہ چاہتا ہے وہ ملتا ہے، وہ بھی اللہ ہی چاہے گا، لیکن دنیا کے اندر ہم جو اپنی خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ بہت ساری چیزیں کھانے کی ہیں جن کے لیے ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ بہت ساری چیزیں پہننے کی ہوں گی، ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ بہت ساری رہائش کی چیزیں ایسی ہوں گی جن کے لیے ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن قیامت والے دن جو جنتی ہوں گے ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے جو حسنہ والے ہیں، جن کے لیے اللہ عز و جل نے اچھی عاقبت کا، حسنہ کا، جنت کا وعدہ فرمایا، فرمایا کہ وہ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، جو ان کے دل چاہیں گے، جو ان کی جانیں چاہیں گی، جو وہ چاہیں گے اس زندگی میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، لا يسمعون حسیسها، فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ اب قیامت کا دن جو ہے یہ بڑا شدید ہے۔ قیامت کے دن میں قرآن پاک میں ایک آیت میں بیان فرمایا کہ 1000 سال کا ہے، ایک میں بیان فرمایا کہ 50,000 سال کا ہے، ایک میں فرمایا کہ 25,000 سال کا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرمایا کہ 50,000، 1000 سال، 25,000 سال، یہ نہ 50 ہے، نہ 25 ہے، نہ 1000 ہے، یہ نارمل دن ہوگا۔ تو پھر اتنا بڑا دن کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں ہولناکی ایسی ہوگی، خطرناک دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا یہ 50,000 سال کا دن ہے، ہولناکی ایسی ہوگی۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جنتی جب جنت میں اپنا قبروں سے نکلیں گے تو کچھ کے لیے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پوشاکیں بھیجے گا، خوبصورت پوشاکیں بھیجے گا، ان کے لیے سواریاں بھیجے گا، وہ اس پہ سوار ہو کے جنت کی طرف جائیں گے۔ لیکن عام جو کفار وغیرہ وہ سارے ننگے ہوں گے، ان کو وہ جو کفن پہنا ہوا وہ بھی قبر میں رہ جائے گا، اور ننگے جائیں گے قیامت والے میدان میں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ یعنی جب ننگے ہوں گے تو دیکھیں گے ایک دوسرے کو، یہ تو مطلب ہے کہ ستر کھل جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہمارے لیے، ہمیں خوف دلانے کے لیے بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو دیکھے، ننگا ننگے کو دیکھنے کو ہوش نہیں ہے، ایسا خطرناک دن۔
تو اس کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فزع الاکبر، بڑا خوف، یہ حسنہ والے جو ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات پڑے وہ جنت میں رہیں گے کہ جہنم میں رہیں گے، یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ان کی جنتی ہونا قطعی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، فرمایا یہ بڑا جو خوف کا دن ہے نا، یہ انہیں غم میں نہیں ڈالے گا، ان کو غم میں نہیں ڈالے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان سے فرشتے ملاقاتیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم گھر جاتے ہیں تو وہ نہیں رہتی، جو آپ کی بارگاہ میں ہماری حالت ہوتی ہے یہ کہ ظاہری بات ہے کسی بھی بزرگ کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو کیا کمال، ہمارا دل جو ہے وہ روشن اور سب نورانی ماحول، تو جب دور ہوتا ہے اس ماحول سے پھر بندہ اسی نارمل ماحول کے اندر آتا ہے تو وہی گناہ تو سب کچھ واپس آ جاتا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی بارگاہ ہے نا اس کے اندر جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ گھر جا کے نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری گھر جا کے بھی وہی حالت ہو تو تمہارے بستروں کے اندر تم سے آ کے فرشتے مسافے کریں، اور یہاں قیامت والے دن فرشتے آ کے ملاقاتیں کریں گے، ان سے فرشتے آ کے ملاقاتیں کریں گے۔ ہم تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں نا، صحابہ یعنی کوئی صحابی جو صحابی ہے فقط، بس اتنا کافی ہے، اس نے دنیا میں کچھ کیا یا نہیں کیا، وہ صحابی ہے، تو اس کو اللہ عز و جل نے یہ فیضان عطا فرمایا کہ قیامت والے دن ان کو بڑے بڑے سٹیجوں پر بٹھایا جائے گا ایک دوسرے کے مد مقابل، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مہمانی میں ہوں گے اور فرشتے آ کے ملاقاتیں کریں گے۔ یہاں ہمارے ہاں کو محلے کا کو بڑا آ کے بیٹھ جائے اور ملاقات ہم سے کر لے تو ہمارے لیے بڑی ایک عظمت کی بات ہوتی ہے، یار یہ بندے نے آ کے میرے سے ملاقات کی، بات کی میرے سے، تو میں بھی کوئی شے بن گیا ہوں۔ اور وہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس آ کے، اچھا پھر صحابہ اکرام کو یہ آیت نہیں پتہ تھی، اس کے باوجود آپ کی عاجزی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا، میں انسان ہی نہ ہوتا، میرے سے حساب کتاب نہ ہوتا، اس قدر خوف خدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور پہ، قبر پہ کسی بھی قبر پہ کھڑے ہو کے تو اتنا روتے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھا بھی قبر پہ آپ کیوں اتنا روتے؟ فرمایا پہلی منزل ہے، ڈر لگتا ہے۔ وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ زندگی میں فرمایا کہ تم جنتی ہو، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ یہ جب موقع آیا تھا غزوہ تبوک کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان آج کے بعد جو کر لے اس سے مواخذہ نہیں، جو کر لے، یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ برا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، کہیں نہیں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا فرما دیا کہ جو چاہے وہ کر لے، اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ ذات بھی اگر قبر پہ کھڑی ہوتی ہے تو اتنا خوف خدا سے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ یہ آیات، یہ مقام و مرتبے، یہ ان کو بشارتیں ہونے کے باوجود، قطعی جنتی ہونے کے باوجود ان کا یہ عالم تھا، اور ہمارا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہم لوگوں سے تو نماز کے اندر ہی توجہ نہیں سیدھی ہوتی، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری ہے، یہاں ہم کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوں تو موبائل پہ بیل بھی بج جائے نا تو ہم شرمندہ ہو جائے، تو یہ موبائل پہ معذرت سے ایسے کرتے ہیں نا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ بندہ ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جس کے پاس ہم بیٹھے ہوں گے وہ باطن جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اور کیا کیا خیالات آ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے نماز کے اندر؟ ہمیں یہی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی تھیں، پچھلی رکعت کے اندر ہم نے تلاوت کیا کی تھی، اور ہم اپنے دنیا بھر زندگی بھر کے جو حساب کتاب ہے وہاں نماز کے اندر کھڑے لگا رہے ہوتے ہیں، اور شیطان بھی کوشش کرتا ہے مکمل طور پر، لیکن دیکھیں اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جب ہم کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہماری طرف سے خشوع و خضوع ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوگی، پھر ہمیں خشوع و خضوع جو حقیقی حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل ہوگا، لیکن ہماری اپنی ہی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اب یہ بھی بات سن لیں۔ اچھا، ایک اور آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں صحابہ اکرام کی شان اقدس پہ، یہ آخری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ آپ نے سوچا بھی 2 آیتیں تھیں، 3 چوتھی ہو گئی۔ صحابہ اکرام جو مکہ میں تھے، کچھ تو صحابہ تھے جو ایمان لائے لیکن مال و دولت تھا، پیسے والے تھے، تو ان کو کفار برا بھلا تو کہتے لیکن تکلیفیں نہیں دیتے تھے اتنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایمان لائے تھے، آپ کو ٹاٹ کے اندر بند کر کے نا
آپ کو اوپر سے ڈنڈے مار کے آپ کو سزا دی جاتی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، یہ سب غریب صحابہ تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے والد نہیں تھے، فوت ہو گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کافی عرصہ ابو طالب کے پاس رہی. پھر جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کیا کہ چچا کی اتنی بڑی اولاد ہے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہے، تو ایک میں لے لیتا ہوں. تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس پرورش کے لیے لے لیے تھے چھوٹی عمر میں. یہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت علی حضور کے گھر میں ہی رہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غریب صحابہ اکرام. اب کفار کیا کرتے، ان کو دیکھتے تو ان کو دیکھ کر نہ ہنستے، ٹھٹا مذاق کرتے، او یہ دیکھے ایمان لایا. ابے یہ تمہیں ایمان لا کے کیا حاصل ہوا ہیں، کیا ہوا، یوں ہی غریب کے غریب تو ہو، کیا ملا دنیا میں. اگر اللہ عز و جل کے ہاں ایمان لانا اچھی چیز ہوتی تو پھر تمہیں تو اللہ دولت دیتا، وہ تو ہمیں دی ہے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تم نہیں ہو. ہنستے، ٹھٹا کرتے، مذاق کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. فرمایا کہ جو مجرم ہیں وہ مومنوں پہ ہنستے ہیں. فرمایا کہ جو مجرم ہیں وہ مومنوں پہ ہنستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب وہ گزرتے ان کے پاس سے تو ان کی طرف اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. جب آپس میں گھر میں جاتے ہیں تو ان کی باتوں سے فائدے اٹھاتے ہیں، ان کی گفتگو کرتے، کہانیاں بلاتے، ایک دوسرے کو سکھاتے. یار آج میں نے فلاں کو چھیڑا، یار بڑا مزہ آیا، وہ بڑا بندہ جو ہے وہ لجاجت بڑی کر رہا تھا میرے سامنے، بڑا تڑپ رہا تھا، میں نے اس کو بڑی سزا دی، مزہ آ گیا مجھے. اس طرح نا آپس میں بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے کفار. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ. جب ان کو دیکھتے ہیں، قَالُوا، وہ کہتے ہیں إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ. یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی گمراہ ہو گئے، ہمارے اتنے بڑے بڑے بت تھے، ان کو چھوڑ کے کہتے ہیں جی ایک ہی اللہ، ایک ہی خدا ہے، ملا کیا مصیبتیں، تکلیفیں، ماریں، تو کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اللہ عز و جل نے ان پہ آپ لوگوں کو نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو حساب دے گا، ان کی جزا ان کو دے گا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا. آج قیامت والا دن. فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فرمایا کہ آج قیامت والے دن مومن کافروں پہ ہنسیں گے. اب جب وہ قیامت والے دن فرشتے ان کو ماریں گے، ادھر سے مار ادھر سے مار، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، منہ ان کا جڑ رہا ہے، پیاس سے زبان نکلی ہوئی ہے، جو حالت ان کی ہوگی، تو مومن پھر بیٹھ کے عرش کے سائے میں پھر ان کافروں کو دیکھ کر پھر وہ ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون. صوفوں پر بیٹھ کر دیکھیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے حل ثوب الکفار ما کانوا یفرون. جو کفار نے کیا کیا ان کو بدلہ اس کا مل گیا. یعنی تم خوش ہو جو میں نے بدلہ دینا تھا کفار کو، وہ جو آج دنیا میں تم پہ ہنستے ہیں، قیامت والے دن جب تم ان کو دیکھ کے ہنسو گے. اور ان کی کیا دنیا تھی، اس دور کی دنیا کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں کیا تھا، 4 کھجوریں ہوں گی ان کے پاس، کچھ اونٹ ہوں گے، کچھ غلام ملونڈی ہوں گی، اور کیا ہوگا ان کے پاس. اور آج تمہارے پاس خدمت کے لیے فرشتے ہیں. آج تمہارے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو، اور اپ ڈیٹڈ ہے، اس دور کا پرانا نہیں، سب نیا ہے. اور تو اب اس حالت میں تم بیٹھ کر ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو. بدلہ مل گیا، پورا مل گیا. اللہ عز و جل صحابہ سے پوچھ رہا ہے بدلہ مل گیا پورا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، مشہور روایت ہے، ہم نے سنی ہوگی، جب تبوک کا موقع آیا تو آپ نے سارا مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا. سارا مال جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو آپ کے پاس ایک ٹاٹ تھا، اس کو آپ نے جو ہے وہ کانٹوں کے ذریعے سے اس کو بٹن کے طور پر استعمال کر کے تو پہن کے آپ آئے بارگاہ رسالت کے اندر. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے بارگاہ رسالت میں. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام بھیجتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں اس حالت میں یہ میرے پہ راضی ہے. ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں نا کہ اللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. یہاں اللہ ابو بکر کی رضا چاہ رہا ہے، صحابہ کی رضا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ اس حالت میں میرے پہ راضی ہے. ہاں، یہ مقام و مرتبہ. پھر ابو بکر کا کیا جواب ہوگا کہ میں راضی ہوں.
ابو بکر کی حالت ہی غیر ہو گئی کہ میرا رب میرے سے پوچھ رہا ہے، یعنی میری یہ حالت اس کو پسند آ گئی ہے۔ ہم لوگ زندگی بھر عمل کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں خود گواہی دیتا ہے کہ ابو بکر یہ جو عمل کرتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ صحابہ کرام جو عمل کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، غلام دیکھا کمزور ہے، مصیبت میں ہے، اس کو لوگ جو اس کا آقا جو مارتا ہے پیٹتا ہے، آپ اس سے ریٹ پتہ کرتے یار کتنے کا تو بیچے گا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے کا بیچوں گا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ابو بکر نے خریدنا ہے، اب میں زیادہ دام لگاؤں مجھے زیادہ پیسے ملیں گے۔ ابو بکر یہ نہ دیکھتے کہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں، دیے پیسے اور خریدا اور آزاد کر دیا، خرید کے آزاد کیا، وہ آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد ظاہری بات ہے جو ایک وہ پرانے دور میں تھا غلاموں کا سسٹم، اگر ہمیں پتہ ہو تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کتنی مشکل زندگی تھی۔ وہ آزاد ہو گئے تو آزادی ہو گئی، سکون ہو گیا اس کو۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی ابو بکر جو ہے، یہ سورہ لیل کی آخری آیتیں، اعتراض شروع کر دیا کہ ابو بکر جو ہے نا یہ ان غلاموں کو لے لے کے آزاد پتہ کیوں کرتا ہے، انہوں نے ان پہ احسان کیے ہیں زندگی میں، احسان کیے، یہ زندگی میں جو احسان کیے ان احسانوں کا بدلہ چکا تھا ابو بکر۔ کفار نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے، ابو بکر نے نہیں، اللہ نے جواب دیا، فرمایا نہیں یہ میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ ہم ساری زندگی عمل کرتے رہتے ہیں اور ہم سے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہو پاتی، ہم سے خالص لوجہ اللہ نہیں ہو پاتا کام۔ اور اللہ عز و جل خود قرآن میں ارشاد، اچھا پھر حدیث میں نہیں، قرآن میں، جس کے فرمان پہ بندہ شک بھی کرے تو کافر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں ابو بکر جو کرتا ہے نا وہ میری رضا کے لیے کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے احسانوں کی وجہ سے نہیں کرتا۔ یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کا۔ تو یاد رکھیے کوئی شخص آپ کو جب بات گفتگو کرتا ہوا نظر آئے، ہمارے بھلے اسٹیجوں پر ہو، شکل ہماری طرح کی ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ایک لفظ بھی ہلکا بولے تو اس بندے سے دور ہو جائیں، وہ بندہ ہمارا نہیں ہے۔ معیار اپنا پیدا کریں، صحابہ کرام کے بارے میں بولے ہمارا اس سے تعلق نہیں، اہل بیت کے بارے میں بولے ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ ہم اہل بیت کے بھی قدموں کے خاک ہیں اور صحابہ کے بھی قدموں کی خاک ہیں، ہم دونوں کے غلام ہیں اور دونوں سے محبت کرنے والے، دونوں سے عقیدت کرنے والے، دونوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بھی بات ایسے نکالتا ہے، کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ بندہ ہمارا نہیں ہے۔ پہچان پیدا کریں اور ایسے بندے کی صحبت سے دور رہیں۔ صحبت صرف یہی نہیں ہوتی جیسے بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے ان کی صحبت حاصل ہے، صحبت ویڈیوز کی شکل میں بھی ہوتی ہے، نیٹ پہ ویڈیوز بھی دیکھنے سے صحبت ہی ہوتی ہے اس بندے کی۔ تو ایسے خبثاء کی صحبت بھی حاصل مت کریں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز بھی مت دیکھیں، ایسے لوگوں کے ٹک ٹاکس بھی مت دیکھیں، ایسے لوگوں کے کلپ دیکھنے کے بعد شیئر بھی مت کریں۔ ان لوگوں کو ہم ہی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا پیغام ہم اپنے ذریعے سے آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں یار دیکھنا یہ دیکھیں کیا بات کر رہا ہے، ہاں پتہ ہوتا ہے خود بھی غلط بات کر رہا ہے، اس کے بعد ہم اگلے کو پہنچا کے اس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں بھی غلط بات، تو ہم ہی تشہیر کر رہے ہیں اس کی۔ تو ٹھیک ہے، تو اس طرح کی شیئرنگ کو بھی روکیں، دیکھنے کو روکیں۔ جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا ان میں آپ جو دیکھتے ہیں وہ آتا ہے آپ کے سامنے۔ آپ اچھی چیزیں دیکھنی شروع کریں گے تو اچھی ہی آئیں گی آپ کے سامنے، بری دیکھنی شروع کریں گے تو بری آئیں گی۔ آپ اچھے لوگوں کو سننا شروع کریں گے تو آپ کے سامنے ریکمنڈیشن کے اندر بھی اچھے لوگ ہی آئیں گے، برے لوگ نہیں آئیں گے۔ اور برے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس ریکمنڈیشن میں ایک بات کھولی تو 10 باتیں بری نکلیں گی۔ ٹھیک ہے، اپنی صحبت صحیح کریں۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ بچا تو ہم سب بچ گئے، یہ نہیں بچا تو قیامت والے دن پھر مشکل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے، ہم اس کی اہمیت۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بد مذہب آئے دو، اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور ہم نہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سننا۔ انہوں نے کہا جی حضور آپ ہم سے حدیث سن لیں، ہم حدیث سنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا قرآن پاک کی آیت، فرمایا میں نے نہیں سنی، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ بد مذہب آئے تھے، فرمایا دفع ہو جاؤ۔ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت محمد بن سیرین، بہت بڑے تابعی ہیں، یعنی حضرت سعید بن مسیب، حضرت محمد بن سیرین، حضرت حسن بصری، یہ تمام تقریباً ہم پلہ بزرگ ہیں، بڑی جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں اور سینکڑوں صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سننا۔ اب وہ چلے گئے تو آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا حضور حدیث سنا رہا تھا تو حدیث سن لیتے، قرآن سنا رہا تھا قرآن سن لیتے۔ فرمایا نہیں، وہ قرآن کی آیت سناتا اور اس کا غلط مطلب بیان کرتا اور میرے دل میں بیٹھ جاتا، میرے ایمان کے لیے خطرہ تھا۔ حدیث سناتا اور حدیث کا غلط مطلب بیان کرتا میرے دل میں بیٹھ جاتا، میرے ایمان کے لیے خطرہ تھا، میں اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں ہمارے وہ اکابر کہ جن کے ناموں سے، جن کی تعلیمات سے ہم نے اپنے ایمان سیدھے کیے،
اور ہم کہیں جی نہیں جی میں فلاں کی بھی سنتا ہوں ویڈیوز، فلاں کی بھی سنتا ہوں، اس کو بھی میں پڑھتا ہوں، اس کی بھی سنتا ہوں، میں فلاں کے بھی جلسے میں چلا جاتا ہوں، فلاں مسجد میں بھی میں چلا جاتا ہوں، او جی نہیں میں پکا سننی ہوں، نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں بس ایسے ہی چلا جاتا ہوں. یاد رکھیے گا یہ آج آپ جا رہے ہیں، شیطان آپ کو لے کے جا رہا ہے، یہ شیطان یہیں نہیں رکے گا، آپ کو مکمل طور پر جہنم کے گڑھے میں پھینکنے کے بعد ہی سکون کرے گا. جب بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد شیطان اگر بندہ کافر ہو تو آگے سامنے آگ کا گولا لے کے ناچتا ہوا جاتا ہے کہ خوش ہو کے جاتا ہے کہ جی میری جو ہے وہ محنت کام آ گئی. وہ ہمارے لیے یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے میں ضرور کافر کر لوں، اور مرنے سے پہلے وہ کافر کر کے پھر سکون کرتا ہے، وہ اس سے پہلے وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو شیطان کو پہچانے، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں، بزرگوں کی صحبت سے جو اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن و حدیث کا نام لینے والے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، جو ان کی بات کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کرنے والے، شرعی مسائل کی بات کرنے والے، آپ ان کے پاس آئیں نا، ایسے لوگوں سے بچیں. یہی آج کی محفل کا پیغام ہے. مجھے ثاقب بھائی نے کوئی خاص موضوع نہیں دیا تھا، تو میں نے اپنی طرف سے ذہن میں سوچا، میں نے کہا یہی بات کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ آپ کی بارگاہ میں معروضات عرض کیا. آپ محفل میں تشریف لائے، بیٹھے، ٹھیک ہے، ابھی سلام ہوگا، دعا ہوگی، چلے جائیں گے. محفل میں اگر جو سیکھا ہے اس کو اپنے پاس پلے نہیں باندھا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو محفل میں آنے کا فائدہ نہیں. اصل جو حصول ہے محفل کا وہ ٹوٹل یہی ہے کہ جو واضح و نصیحت ہو اس پہ ہم عمل کریں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیں نہیں. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم بات محفل میں کرتے ہیں اور بعد میں لوگ پھر اسی طرح ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی سلام دیں نا، سلام دیں، تو السلام علیکم سلام منہ سے کہیں. جواب آپ کو کوئی سلام کرے تو جواب میں کہیں السلام علیکم. پھر کہنے کے بعد پھر جب ہم ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، نمازیوں سے ملتے ہیں، وہ پھر سلام کریں گے ہم السلام علیکم رحمۃ اللہ، آگے ان کا منہ بند ہوتا ہے. یعنی ہماری جیسے سنتے ہی نہیں بندے لوگ، بات سنیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہمارے ادھر آنے کا کیا فائدہ؟ اتنی سردی میں اتنی دور سے چل کے کیا لینے آیا ہوں یہاں پر؟ یہی معروضات اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر آیا ہوں. اگر آپ لوگوں نے میں سے پورے ٹوٹل بیٹھے افراد میں سے ایک بندے نے بھی میری بات سن لی، اس پر عمل کر لیا، تو مجھے میری محنت حاصل ہو گئی. اور اگر کسی نے نہیں کیا تو مجھے میری محنت حاصل نہیں ہوئی. بھلے آپ مجھے عزت کریں، احترام کریں، سلام لیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آگے پیچھے ان چیزوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. میری آخرت کے لیے اگر کسی چیز کا فائدہ ہے تو یہ میری تبلیغ کا فائدہ ہے. اس کا نتیجہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، اور یہ مجھے نتیجہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.